مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ رمضان المبارک کا ایک تیسرا جمعہ چل رہا ہے، سیکنڈ لاسٹ جمعہ ہے۔ اس کے بعد جو جمعہ آ رہا ہے وہ آخری جمعہ ہے۔ وقت کتنے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، آ گیا رمضان، آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے 18 روزے گزر گئے۔ کتنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت وقت بہت تیزی سے چلے گا، سال مہینے کے برابر لگے گا، مہینہ ہفتوں کے برابر لگے گا، ہفتہ دنوں کے برابر لگے گا، اور ایسے ہی حال ہے آج، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے۔ ان گزرے ہوئے اوقات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دنیا میں یہی ایک چیز ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر یہ امبانی اگر اپنے زندگی کے چند لمحات بڑھانے کے لیے اپنی پوری جائیداد اگر وقف کر دے، خرچ کر دے، اللہ کی قسم ایک لمحہ بھی نہیں بڑھ سکتا، ایک لمحہ بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ نے نظامی ایسا بنایا ہوا ہے، جو گیا گیا، اب جتنا باقی ہے اس کی قدر کرے، اس کو غنیمت سمجھے، اس کو نعمت سمجھے اللہ کی، اور ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے میں گزار دے۔ وقت کو ضائع کرنا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت وقت کے بارے میں بھی پوچھیں گے، تجھے عمر عطا فرمائی، تجھے ایک زندگی عطا فرمائی تھی بہترین، انہیں اس کو کہا اور کیسے استعمال کیا۔ ہم اگر اپنی زندگی کا جواب دینے بیٹھے تو کیا جواب دیں گے؟ بتائے، مارے گئے نا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو ہم تو گئے کام سے۔ اسی لیے زندگی ایسی گزارو کہ اللہ راضی ہو جائے، جواب دینے میں گھبراہٹ نہ ہو۔ ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے، تو یہ رمضان کے چند ایام باقی ہے، 12 دن باقی ہے، اس کو اپنی زندگی کے لیے بہترین سرمایہ سمجھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، رمضان کا مہینہ جس نے پایا اور اس نے اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کروائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے کہا گیا کہ اس بددعا پہ آمین کہو، میں نے کہا آمین۔ بددعا کرنے والے سید الملائکہ، اور اس بددعا پہ آمین کہنے والے سید الملائکہ، سید الانبیاء، سید المرسلین، امام الانبیاء والمرسلین،
تو ان لوگوں کی آمین کے قبول ہونے میں کوئی شک اور تردد ہوگا تو 12 دن باقی ہیں، اگر ان 18 دنوں میں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، روزہ رکھ کے غیبت ہو گئی، روزہ رکھ کے جھوٹ بولا، روزہ رکھ کے گالی دی، روزہ رکھ کے نماز میں سستی کی، اور جس طرح سے روزہ اور نماز کا حق ادا کرنا عطا نہ کیا، اے اللہ معاف فرما، معافی مانگو اللہ سے۔ اس لیے کہ اللہ جو ہے نا یہ نعمت ہر کسی کو نہیں دیتا۔ ایک بات یاد رکھے، ہم کو ملی ہے، قسمت والے سمجھے اپنے آپ کو، بہت بڑی قسمت لے کر آئے ہیں کہ اللہ نے ہم کو رمضان عطا فرمایا۔ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ ہر رات میں جہنمیوں سے جہنمیوں کو آزاد کرا دیتے ہیں۔ رمضان ایسی معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں آج محسوس نہیں ہو رہا کہاں آزاد ہو رہے، کیا کہاں آزاد ہو رہے۔ ایک شخص کہا نا کہ بھائی تجھے خبر بھی نہیں ہے، پولیس لوگ تجھے اٹھانے آ رہے تھے، میرا فون گیا تب وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اگر میرا فون نہ جاتا، ارے یہ بندہ مست آرام سے سویا ہوا ہے، اسے کچھ خبر ہی نہیں ہے اس کے تعلق سے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم آزاد ہو گئے جہنم سے الحمدللہ اس رمضان کی برکت سے، اس کی برکت سے۔ رمضان بہت ساری عبادتیں لے کر آتا ہے، ایک روزہ ہے، ایک تراویح ہے، ایک قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت تو سال بھر کرنا ہے، لیکن رمضان کے اندر قرآن کو بڑی گہری مناسبت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سال کے گزرنے پر آتی ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ اس میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان عبادتوں کو خوش دلی کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ کس کے ساتھ؟ خوش دلی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ اللہ کے پاس بہت بندے ہیں، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، ہم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ نہیں دی، نقصان اللہ کا نہیں ہے، نقصان کس کا ہے؟ نقصان ہمارا ہے۔ 10 لاکھ روپے ہیں، 25,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 25,000 روپے زکوٰۃ دوں میں، 25,000 وہی مفت میں، ٹھیک ہے رکھ 25,000 تیرے پاس، باقی کے جو ہے نا اللہ پھر سب ایسی جگہ سے راستے پھوڑے گا، کبھی بیماری میں، کبھی مصیبت میں، کسی حادثات میں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، زکوٰۃ جو بندہ دیتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے اللہ اس کے مال کو گھٹا دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے۔ اگر کسی پر زکوٰۃ آتی ہے 2 رکعت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کسی بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ بندہ کیا کرے؟ بعض بندوں کو زکوٰۃ لینے کی عادت ایسی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کبھی کبھی اللہ اس کو کسی سال میں مال دے کے بھی آزماتا ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی کہ وہ دوسروں کو دینا چاہیے، لیکن 10-15 سالوں سے اس کو لینے کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ زکوٰۃ خود پہ فرض ہونے کے باوجود اس سال بھی معمول کے مطابق وہ کیا کر رہا ہے؟ زکوٰۃ لے رہا ہے۔ یہ ناجائز ہے۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس نے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز شکرانہ کی پڑھنا چاہیے، اے اللہ تو نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا۔ اللہ بنا سکتے تھے، زکوٰۃ لینے والوں میں اللہ بنا سکتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، خوش دلی کے ساتھ دے۔ 25,000 بنتی ہے 30,000 دے دے۔ مال کی عبادت میں مال کا زیادہ خرچ کرنا اللہ کو پسندیدہ ہے۔ عبادتیں 2 طرح کی ہیں، ایک بدنی اور ایک مالی۔ بدنی عبادت اتنی ہی کرنا ہے جتنا کرنے کو کہا ہے۔ فجر کی 2 رکعت فرض ہیں تو 2 ہی پڑھنا ہے، زیادہ نہیں۔ ظہر کی 4 ہیں، 4 ہی پڑھنا ہے۔ روزہ رکھنے کا جو وقت بتایا ہے، 30 دن چاند نظر آ گیا پھر دوسرے دن عید ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ تم کہو گے کہ نہیں میں اب بھی آج بھی روزہ رکھوں گا، یہ ناجائز۔ یہ بدنی عبادت میں جتنا کرنے کو کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے، لیکن مالی عبادت میں جتنا کرنے کو کہا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
یہ زکات کی فضیلت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ زکات دیتا ہے یہ اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اور بولو جو بندہ اللہ کے ساتھ کاروبار کرے وہ کبھی نقصان اٹھا سکتا ہے؟ وہ کبھی نقصان میں رہ سکتا ہے؟ جس کا پارٹنر اللہ ہو، جس کا شریک اللہ ہو، جس کا بھاگیدار اللہ ہو، وہ بندہ کبھی نقصان میں رہ سکتا ہے؟ اللہ تو پھر اس کو کتنا بڑا کر عطا کریں گے کل قیامت کے دن. تو جو دیں گے تو دیں گے. اور زکات نہ دینے والے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا بعض لوگ ہیں نا، میرا مال، میری جائیداد، میرا سونا، میری پراپرٹی، میرا کرتے ہیں. کل قیامت کے دن والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. جو بندہ اپنے سونے اور چاندی کے زکات کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے کل قیامت کے دن کے لیے ان لوگوں کو فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. خوشخبری دے رہے یا اور تکلیف کو بڑھانے کے لیے؟ کس کو بڑھانے کے لیے؟ تکلیف کو بڑھانے کے لیے خوشخبری کا لفظ استعمال کیا گیا کہ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یہ سونے اور چاندی کو سانپوں کی شکل میں اس کے ماتھوں پر چپکایا جائے گا. سونے اور چاندی کو پگھال کر اس کے ماتھوں پر چپکایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لے یہ تیرا سونا ہے، لے یہ تیرا مال ہے، یہ تیری چاندی اور یہ تیری جائیداد ہے. کیا کریں گے آپ بتائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مال تو اس کا ہے جو آگے بھیج دے. آگے یعنی آخرت کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ دیکھنا ہے. صرف دنیا کمانا مقصد نہیں ہے. گھر لے لیا، بعض لوگوں کے گھروں کے اندر اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، شادی ہو گئی الحمدللہ، بچے ہو گئے الحمدللہ، ذاتی مکان تھا مل گیا الحمدللہ، ایک بہترین سیٹ اپ والا کاروبار چاہیے مل گیا الحمدللہ. اس کے بعد اب کیا چاہیے بتائے؟ گاڑی چاہیے تھی، گاڑی بھی مل گئی، گھر والی آ گئی، گھر آ گیا، بچے آ گئے، کاروبار آ گیا، گاڑی آ گئی. 5 چیزیں آ گئی جس کو انسانی زندگی کے گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی آ گئی. ابھی اور کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ اب تو آخرت کے لیے جی، اب تو اللہ کے لیے جینا اور مرنا سیکھ، اب تو آخرت کے لیے آگے بھیجنا. جتنی ضرورت زندگی تھی اللہ نے سب کچھ عطا فرمائی، پھر اور آگے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. انسان خواہش کو پورا کرنے میں لگتا ہے، انسان کا پیٹ تو اس کی قبر کی مٹی ہی بھرے گی. انسان کا پیٹ کون بھریں گی؟ یعنی پورا ہونا، جو بھی پورا ہوگا آخرت میں. کوئی بھی کتنا بھی مالدار کروڑ پتی دنیا کا سب سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اس کی خواہش پھر بھی ادھوری ہے، کیونکہ یہ خواہش کے پورا کرنے کی جگہ ہے ہی. بات یاد رکھیں، اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر نہیں لینا چاہیے. تو اللہ نے آپ کو مال دیا، لٹا دو اللہ کے راستے میں، دیکھ دکھا کے لے کے تحقیق کر کے. زکات کے مال کے لیے ضروری ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق ہو. ہر ارے گہرے کو زکات نہیں دینی چاہیے. زکات کی رقم ہے، سامنے والا غریب دکھ رہا، بعض لوگ دکھتے غریب لیکن وہ ہم سے زیادہ دینے والے سے زیادہ مالدار رہتے، تو دیکھ دکھا کر دیا کرے. اس کے کیا کہتے ہیں، اس کو پرانی گاڑی پر دھوکہ نہ کھائیں، ہٹے ہوئے کپڑے پر دھوکہ نہ کھائیں، تحقیق کریں. ابھی دیکھیں آ رہا تھا مسجد کے باہر کتنے مانگنے والے کھڑے. ابھی ہمیں کیا تحقیق ہے کہ بھائی اس میں سے کون مستحق ہے اور کون نہیں ہے. بعض لوگ زکات کی نیت کر کے 10 روپے، ابھی 20 25 30 تو باہر ہوں گے، ایسے 400-500 روپے لوٹا دیے. مسئلہ 400-500 کا نہیں ہے کہ بھائی 200 روپے دینے سے کیا ہوگا. 1 روپیہ زکات کا اگر ہے اللہ کی مرضی سے نکالیں گے، اللہ کی مرضی سے جس کو دینا ہے اس کو دیں گے. ہم اپنی مرضی طے نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم اپنی مرضی طے کرتے تو ہم اپنے بیٹے کو دے دیتے. کہاں گھی کہاں جائیں گی؟ کھچڑی میں جائیں گے. بیوی کو دے دیں گے، ماں باپ کو دے دیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ کھچڑی میں جائیں گے. تو ہم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے بھائی. اللہ نے طے کیا ہوا ہے کس کو دینا ہے، کس کو. باہر جو کھڑے ہوئے مانگنے کے لیے اللہ معاف فرمائے، اس میں سے اکثر و بیشتر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مالدار ہوتے ہیں، جن پر زکات فرض ہوتی ہے،
جن کے باقاعدہ بیاج پر دھندے چلتے ہیں، ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں. بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے فلاں سے باقاعدہ 3 لاکھ روپے بیاج کے لیے ہوئے، اور فلاں بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دھندا ایک دم زبردست، بغیر انویسٹ کا، بغیر محنت کا. بیٹھے رہو. تھوڑی سی غیرت اور شرم کو تھوڑا بیچنا پڑتا ہے اور ختم کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے مانگنے والوں کو کبھی دھتکارنے کو نہیں کہا ہے، لیکن مانگنے والا مانگنے والے کی کیٹیگری میں ہونا چاہیے. ضرورت مند ہو، محتاج ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، حقیقت میں محتاج ہو. ہاں اگر کوئی مانگنے والا نوجوان ہٹا کٹا ہے، کوئی حالت اس کی نظر نہیں آ رہی مانگنے کی، کوئی معذور نہیں ہے، ایسا بندہ اگر مانگتا ہے اس کو نہیں دینا چاہیے. تمہارا دینا اس کے حوصلوں کو بڑھائے گا، پھر اس کے جیسے اور 4 پیدا ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی اتنے باہر بیٹھے ہیں، اس میں سے کتنے مستحق ہے کتنے نہیں ہمیں کیا معلوم ہے. ابھی 5000 کا ڈریس پہن کے تو باہر بیٹھیں گے نہیں نا. چلو بھائی منگنے کو یار ایک سوٹ بٹ پہن کے بیٹھیں گے، ہاں دو بھائی، کون دے گا انہیں؟ پورے الماری میں سے جو سب سے سڑا ہوا، سب سے پرانا، سب سے پھٹا ہوا جو کپڑا ہوگا وہ نکالیں گے امت کو دھوکہ دینے کے لیے. تو اپنے مال کا صحیح استعمال کرے. یاد رکھے زکات دینا ہے، اللہ نے جس کو کہا ہے اسی کو دیں گے. فقیر ہوگا، مسکین، مسلمان کو زکات دینا ضروری ہے، غیر مسلم کو زکات دیں گے ادا نہیں ہوں گی. صدقات غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. اب اس میں سے کتنے ایسے ہیں جو مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں؟ ہر برقع پہننے والا مسلمان نہیں ہوتا. یاد رکھیں کئی ایسے ہیں پکڑے گئے ہیں، پوچھا گیا نام تو مسلمان ہے ہی نہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں برقع پہن کر، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں برقع پہن کر، اور ہم ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایک بچہ لے کر گود میں بیٹھے ہیں، برقع پہن کر بیٹھے ہوئے، کنواں کو جاتے وقت وہاں تو لائن سے بیٹھے ہوئے. پوچھا جائے 10 لوگوں میں سے 8 تو اس کے پہلے دیکھا گیا 10 میں سے 8 نان مسلم غیر مسلم نکلے ہیں. 10 میں سے 8. سوچو امت کا حال کیا. ہم مطمئن بیٹھے، ہمیں کیا نہیں، ہمارے معاشرے کو برباد کر رہے، ہمارے معاشرے کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ. تحقیق کر کے دو. اگر تمہارے پاس اگر تحقیق کا جذبہ نہیں ہے مت دو، کسی اور کو دے دو جس پر آپ کو یقین ہے. تمہارا سمجھ میں آ رہی؟ غیر مسلم کو زکات دینا جائز نہیں ہے، ماں باپ کو دینا جائز نہیں ہے، اولاد کو دینا جائز نہیں ہے، بیوی کو دینا جائز نہیں ہے. بھائی کو دے سکتے ہیں، اور اس شخص کو زکات دینا بھی جائز نہیں ہے جس پر خود زکات فرض ہو چکی ہے. عورتیں زکات ان پر فرض ہو چکی ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے مزاج میں جو ہے، اللہ معاف فرمائے جملہ استعمال کر رہا ہوں، عورتوں کے مزاج میں بخیلی زیادہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ان کو ترغیب دے، یہ مال تیرے گلے کی ہڈی بنے گا، یہ مال تو قیامت کے دن عذاب کا سبب بنے گا، اس سے کہیں. اور بیوی پر زکات فرض ہے تو شوہر اس کی زکات ادا کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض لوگ پوچھتے بیوی کیا کمانے کو جاتی کیا؟ بیوی پر فرض ہے، اگر شوہر نے ادا نہیں کیا تو شوہر سے پوچھنی ہوں گی، بیوی سے ضرور پوچھوں گی. اب بیوی کیسے ادا کرے؟ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ایک یہ ہے کہ جو سونا ہے نا، سونے کی کچھ مقدار جتنی زکات اس پر فرض ہے اس کو بیچ دے، اس کو بیچے. 5 تولہ سونا ہے، 10 تولہ سونا ہے، 7 تولہ سونا ہے، آدھا تولہ بیچ دے، جتنی زکات بنتی ہے وہ ادا کرے. سونے سے بڑھ کر اور کیا مالیت ہونی چاہیے بھائی؟ وہ کرنسی بدل سکتے ہیں، نوٹ بدل سکتے ہیں، ڈالر بدل سکتے ہیں، لیکن سونا تو ہر کنٹری میں سونا تو سونا ہی ہے نا، وہ کوئی بدل نہیں سکتا. تو اس سے بہترین مضبوط مالدار کون ہوگا؟ عورت مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ زکات دے دے. زکات کیا کرے؟ جب زکات کی باری آتی ہے عورت کہتی ہے میں تمہاری ملکیت میں ہوں، میں تمہاری ماتحتی میں ہوں، اور میں ایسا ہوں. اور جب مقابلے کی بات آتی ہے میرا سونا ہے، میں مالدار ہوں، یہ میری ملکیت ہے، زکات دینے کے بعد آئی تو تم شوہر ہے، تم بڑے ہیں، تم یہ ہیں. انہیں سمجھائے زکات اس پہ فرض ہے، اس کو دینا چاہیے. پہلی بات سونا توڑ کر دے دے. دوسرے نمبر پہ دوسرا طریقہ، شوہروں کی جیب میں سے جو نکال کے جمع کرتے نا، شوہروں کا جیب ایک وقت میں خالی ہو جاتا ہے، لیکن عورتوں کا پلو بڑا مشہور ہے مارکیٹ میں. وہ پلو کبھی خالی لاک ڈاؤن کے اندر، لاک ڈاؤن نہیں، نوٹ بندی کے اندر 2-2 ہزار کے جو نوٹ نکلے تھے نا، کون سے 1000 کے اور 500 کے جو نوٹ نکلے تھے نا، مردوں سے زیادہ عورتوں کے پلوں میں نکلے تھے. کیونکہ وہ رکھ نہیں سکتے، رکھ کے کریں گے کیا؟
تو بالآخر مجبور میں نکال کے مردوں کو بتانا پڑا کہ بھائی رکھے تھے مجبوری میں، نر آڑ کو تمہارے ہی کام آ جائے، اب یہ لیبل لگانا پڑا، نر آڑ کو تمہارے ہی کام آ جائے، اس کے لیے میں نے رکھی تھی۔ شوہر بھی خوش ہے، میری بیوی کتنی اچھی، میرے لیے رکھی تھی اس کے لیے، لیکن اب کچھ کام کی نہیں ہے اس کے، اب وہ خود بیان میں جا نہیں سکتی، تو شوہروں کو کہا کہ تمہارے لیے رکھی تھی، جاؤ، اور شوہر تو ہے ہی ماشاءاللہ نکلے، تو ہے ان کے پاس تو وہ نکالے۔ تیسرا طریقہ، شوہروں کو کہیں کہ آپ زکوٰۃ دے دیجئے، شوہر اگر زکوٰۃ دے دے تو بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کے کچھ مسائل لکھ کر لایا ہوں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، مشہور بہت سارے مسائل ہیں، اس کو یہاں کم وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اتنی رقم کیش یا اکاؤنٹ میں ہو کہ جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو، یا مال تجارت کا مال اتنا ہو کہ جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے۔ کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں 2 ہی تولہ سونا ہے، 3 تولہ سونا ہے، کیا ہے؟ 2 یا 3 تولہ سونا ہے، اور اس کے ساتھ 1 گرام بھی اگر چاندی ہے، یا چاندی نہیں ہے کیش رقم ہے 4-5 ہزار روپے بھی، دونوں کو ملاؤ، 2 تولہ سونا اور 5,000 روپے رقم کو ملاؤ، ان دونوں کی قیمت اتنی اگر آتی ہے کہ جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے غریبوں کا سوچ کر یہ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے کہ ٹھیک ہے 52.5 بنتا ہے، لیکن اور تھوڑا سا مال ملائے تو 52.5 تولہ تو پورا ہو رہا ہے نا، اس سے غریب، اس لیے ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض۔ 40 لاکھ پہ 40,000 پہ 40 روپے پہ، بولو نا، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہم پہ کتنی زکوٰۃ ہے، کیا ہے؟ تم خود اپنے کیلکولیشن کرو، جائیداد پراپرٹی سب اکٹھا کرو، کروڑ روپے ہیں، اتنے لاکھ روپے ہیں، 40 لوگوں میں تقسیم کرو، جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ مال کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے۔ کیلکولیٹر پہ آتے ہیں آڑے تیڑے ڈالنے ڈالے، تقسیم کرتے وہ تقسیم، اور 40 دبا کے برابر جو آنکڑا آتا ہے وہ آنکڑا کسی کو پوچھنے کی ضرورت، پوچھنے سے وہ ڈرتے، پوچھیں گے تو میرا آ جائے گا، میری کتنی پراپرٹی ہے، مت پوچھو بھائی، میرے کو اسے ایک دوسرا کے لیے آزاد ہونا، مسلمان ہونا، اور عقل مند ہونا ضروری ہے، نہیں ہے، غیر مسلم پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح غلام نابالغ بچے پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، پورا مال نابالغ بچے تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا ہے اس نہیں ہے۔ حج کی رقم ابھی کمیٹی کو حج کو جانا ہے یہ سوچ کر ایک کر کے رکھی ہوئی تھی رقم، وہ نہیں دی، اس رقم پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح شادیوں کے لیے رکھی، بیٹی کی شادی ہے، جمع کر کر کے 10 لاکھ 20 لاکھ ارمان ہے، دادی کے ارمان، سارے ارمان کہاں نکل، بولو ساتھ دو نا، کہاں نکلتی ہے؟ شادیوں میں نکل، دلہا بیل بن کے پھر مجلس میں بیٹھے گا، اس کو دیکھے گا، اس کو دیکھے گا، ارے تو کو کچھ بول، اور میں کیسے بولوں، یہ بڑے ہیں نا۔ موبائل خریدتے وقت پھاڑ پھاڑ کے چلا کے گلا پھاڑ کے سب کو منایا، بائک خریدتے وقت گلا پھاڑ پھاڑ کے سب کو منایا، حالانکہ یہ غیر ضروری چیز تھی، اس پر تیری زندگی کا دار و مدار نہیں تھا۔ ایک عورت کا انتخاب کیا جا رہا ہے، پھر تیرے زندگی کا انتخاب ہونے والی ہے، منتخب ہونے والی ہے، اس کے لیے بیل بن کے بیٹھے گا، بڑے ہیں، ناجائز فیصلہ ہو رہا ہے، اتنے لائیں گے، ہلدی ہوں گی، مہندی ہوگا، رجا گاہ ہوگا، اور کارڈ ایسا چھاپیں گے، ایک کارڈ 200-300 روپے کا کارڈ، 1000 کارڈ چھاپیں گے، کارڈ لے کے کیا چاٹیں گے؟ جس کو دعوت دیتے وہ کارڈ بغل میں لے کے پھرتا ہے، بولو آپ نے 200 روپے کا کارڈ چھاپا، لوگوں کو لگنے منگتا میرے بیٹی کا نکاح ہے، کارڈ بھی 1 نمبر ہونا چاہیے، 1 نمبر کارڈ، 1000 روپے کی کارڈ بھی لے کے بھائی، اب جس کو گئے گھر میں دعوت دینے کے لیے، اے لو ہمارے گھر میں بیٹی کا نکاح ہے، کارڈ کو چومیں گے، ماتھے سے لگائیں گے، پھر بغل میں ایسا ہوا ہے کبھی؟
بھائی 2000 کا کیا 2 لاکھ کا کارڈ لائیں گا تب بھی تیرے جانے کے بعد وہ کارڈ کیا کریں گے؟ بولو پھینک دیں گے. جس کی اوقات ہی پھینکنا ہے تو 200 روپے کی ضرورت کیا ہے؟ 20 روپے سے بھی کام چل جاتا ہے نا. صرف شان و شوکت کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ شان و شوکت کا مسئلہ. شادی کے لیے رقم جمع کر کے رکھی ہے, اس رقم پر بھی زکات آئیں گی. سونا چاندی جمع کر کے رکھا ہے, جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے بیٹی کے حوالے نہیں کیا ہے, اس وقت تک باپ کی ملکیت میں ہے تو باپ پر زکات, ماں کی ملکیت میں ہے تو ماں پر زکات. فکس ڈپازٹ پر زکات آئیں گی. بعض فکس ڈپازٹ, جو فکس ڈپازٹ ہے یہ بطور قرض کے ہیں, ہم ڈپازٹ کر کے رکھ دیتے ہیں بینکوں کے اندر, جب نکالیں گے تو یہ یقینی مال ہے جو آپ کو ملنا ہے, اس پر بھی زکات آئیں گی. انشورنس کی رقم, انشورنس 2-3 قسم کے ہوتے ہیں, ایک گاڑی کا انشورنس اور اسی طرح ایک گھر کا انشورنس, ایک بیمہ لائف انشورنس. جو گاڑی اور گھر کا ہے اس پر تو زکات نہیں ہے, لیکن لائف انشورنس کے اندر جو رقم بھر دی, یہ حلال ہے کہ حرام ہے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن جو رقم ادا کر دی گئی ہے لائف انشورنس میں, جتنی رقم ادا کی گئی ہے اتنی رقم پر زکات آئیں گی. طویل المیعاد قرضہ, بعض لوگوں پہ 30-40 لاکھ کا قرضہ ہوتا ہے. بھائی 40 لاکھ کا قرضہ ہے مجھ پر زکات کہاں سے آئیں گی؟ تو جو جتنا بڑا مالدار اس پہ زکات بھی, قرضے بھی اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, تو پھر مالداروں پہ زکات ہی نہیں آئیں گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا طریقہ محدثین فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک سال میں جتنے قسطیں بھرتا ہے, مان لو مثال کے طور پر ہر مہینے 20,000 روپے بھرتا ہے, بھلے ہی 40 لاکھ کا قرضہ ہو, ہر مہینے 20,000 روپے بھرتا ہے تو سالانہ کتنے ہو گئے؟ 2,40,000 روپے. تو سمجھا جائیں گا کہ تجھ پہ 2,40,000 کا قرضہ ہے, اپنے مال میں سے 240 کو مائنس کر اور جتنا بچا ہے اس پر زکات آئیں گی. جتنا بچا ہے, ابھی 10 لاکھ روپے بچے تھے, 40 لاکھ کا قرضہ ہے, تو ابھی 40 کو 10 سے مائنس کرے تو یہ خود فقیر بن گیا. پھر یہ کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پرائیویٹ فنڈ, بہت سارے لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں. پرائیویٹ فنڈ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک مجبوری ایک مرضی. مجبوری یہ ہے کہ اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی, اس کی انکم میں کا ایک حصہ جمع کر دیا جاتا ہے, وہ جب چاہے جب نہیں نکالے گا, ریٹائرمنٹ پہ نکالے گا تو اس پر زکات نہیں ہے. جب ریٹائرمنٹ پہ جو رقم آئیں گی اس پہ زکات ہے. ہاں کچھ پرائیویٹ فنڈ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی مرضی سے نکالے جاتے ہیں اور وہ جب چاہیں گا جب نکال سکتا ہے, تو اس پر زکات آئے گی. زکات کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, جس کو جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے, جس کے جو مسائل ہیں اپنے اپنے, وہ اپنے اپنے معتبر علماء سے پوچھے اور اس کے مطابق کام کریں گے نا انشاءاللہ. بات ختم کر دیتا ہوں. اب 18واں روزہ آج ہے, کل سنیچر, پرسوں اتوار, آج کی رات اور کل کی رات, یہ 2 راتیں ہیں دوسرے عشرے کے ختم ہونے میں. اتوار کی رات یہ تیسرے عشرے کی ابتدا ہے, تیسرے عشرے کی ابتدا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا, اللہ اس کو حجتین و عمرتین, 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. کتنے؟ بولو, 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا, وہ سویا پھر بھی عبادت, وہ پڑھا تب بھی عبادت, چپ رہا تب بھی عبادت, بیٹھا رہا تب بھی عبادت. کیونکہ ایک انسان کا مزاج ہے کہ جب کسی کام میں مشغول ہو جاتا ہے نا تو ایک حد تک کرتا ہے, بعد میں تھک جاتا ہے. لیکن معتکف اگر کسی عبادت میں لگ گیا تب بھی عبادت, عبادت کر کر کے تھک گیا, چپ بیٹھ گیا تب بھی عبادت, سویا نیند آ گئی پھر بھی, یہ اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے. 11 مہینے 350 دن, 60 دن ہے تو 10 دن آخری عشرے کے نکال دو, 350 دن دنیاوی کام میں, دنیاوی لوگوں میں مشغول رہ کر دل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. ایک گن جمی بھی ہوتی ہے جو اللہ سے دور کر دیتی ہے, جس کا تعلق اللہ سے دور ہو چکا ہوتا ہے. مانگتے ہیں آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے, مانگتے مانگنا پورا نہیں ہو رہا ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے, تلاوت کرتے لذت نہیں آ رہی ہے, یہ اللہ سے دوری کی علامت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آخری عشرے کا اعتکاف کرو. یہ 10 دن کا اعتکاف یہ اللہ سے آپ کو قریب کر دے گا. 10 دن کا اعتکاف آپ کو کیا کرے گا؟ اللہ سے قریب کرے گا. پڑے رہو, یہ اب تک اعتکاف کے معنی آتے پڑے رہنا, اللہ کے دربار میں ڈھیڑ بن کے پڑے رہے,
اے اللہ تو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ 10 دن تک ایسے ہلوں گا ہی نہیں میں، تو راضی ہو، مان، میری ضرورتیں پوری کر، تجھے منانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کو منانے کے لیے اعتکاف ہے، پڑے رہو اللہ کے دربار میں۔ وہ ہے نا آج کسی کے مانگے پوری نہیں ہوتی تو وہ انشن میں بیٹھ جاتا ہے، بھوکا پاسا، تو ہم تو بھوکے ہیں ہی، دن بھر روزہ ہیں اور پیاسے بھی ہیں، اب بس پڑے رہنا ہے۔ تو پڑے رہنے کے لیے سنت طریقہ کیا ہے؟ آخری عشرے کا اعتکاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد آخری عشرے کا اعتکاف کبھی ناغا نہیں کیا۔ جس سال بتایا گیا کہ نبی جی آپ کا یہ آخری سال ہے، اس سال اللہ کے رسول نے 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ کتنے عشرے کا؟ 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ تو آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ پوری بستی میں ایک مسجد ہے، اس بستی میں سے ایک بندہ بھی اگر مسجد میں نہیں بیٹھا، پوری بستی گنہگار ہوگی، پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اسے کہتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ ایک بندہ بیٹھا، سب پہ سے گناہ ہٹ جائیں گا۔ ایک سے زیادہ بھی بیٹھ سکتا ہے، پوری بستی آ کے بیٹھ سکتی ہے سوائے عورتوں کے۔ عورتوں کا اعتکاف گھروں میں، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہے گھروں کے اندر، ایک پردہ لگا کے کونا بنائے۔ اگر کسی کے وہاں رہنے کو جگہ نہیں ہے، چھوٹا سا مکان ہے، ایک پردہ کھینچ کر، پردہ لگا کے بیٹھنے کی جگہ اور سونے کی جگہ اتنی ہو جائے، اتنا انتظام کرے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن اعتکاف کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس 10 دن کا ٹائم نہیں ہے، نہیں ہوتا ہے بھائی، کمانے والا اکیلا بندہ ہے، گھر کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، تو 10 دن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے 1 دن والوں کو بھی بشارت سنائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 کھندقیں آڑ لگا دیں گے۔ کتنی کھندق؟ بولو سبحان اللہ۔ آواز ہی نہیں یار، سبحان اللہ بولو یار، ثواب ملے گا، مسجد میں بیٹھے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 کھندقیں آڑ لگا دیں گے۔ ایک کھندق کی مسافت زمین اور آسمان کے وقت رہے، تو 3 کھندقیں کتنی لمبی ہوں گی؟ جہنم کی آگ تو کیا، جہنم کی گرمی بھی انشاءاللہ اس کے قریب نہیں آئیں گی۔ تو ابھی 2 دن کے بعد اعتکاف کرنا ہے۔ سارے ساتھی اس مسجد کے اطراف کے نہیں ہیں، اپنی اپنی مسجدوں کے اندر نظام بنائے۔ انشاءاللہ اس سال میں اللہ کے لیے 10 دن کا اعتکاف کروں گا۔ ترتیب بٹائیں یار، یہ آخرت کی تیاری ہے، یہ 10 دن اپنی مرضی سے بیٹھو، ورنہ ملک الموت آئیں گی تو اپنی مرضی سے لے کے جائیں گی، پھر وہ 10 دن کیا ہمیشہ کے لیے لے کر جائیں گی، 10 دن کے لیے۔ اور دوسری بات، جو اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے نا، موبائل لے کر نہ بیٹھے۔ اگر موبائل لے کر بیٹھنا ہے تو اعتکاف میں نہ بیٹھے، اللہ کے واسطے اس کا نہ بیٹھنا بہتر ہے، اس لیے کہ موبائل لے کر بیٹھیں گا، ثواب کے بجائے کیا کریں گا؟ گناہ کمائیں گا نا۔ مت بیٹھے، خدا را مت بیٹھے، ضرورت پڑتی ہے اس کی کوئی مسئلہ نہیں، ترتیب بٹھاؤ۔ پورے اعتکاف میں اگر 10-15 بندے بیٹھتے، ایک موبائل ہے تو اسی کا نمبر گھر والوں کو دے دو اور وہ اسی ایک موبائل سے کام چلاؤ۔ 10 دن تک محنت کرو اپنے نفس پر، اپنے اصلاح پر۔ موبائل لے کر اگر کوئی نوجوان بیٹھنا چاہتا ہے، میں آج ہی اعلان کر رہا ہوں کہ خدا را مسجد کے اندر موبائل لے کر اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ گیم کھیلتے ہیں، ابھی IPL چل رہی ہے، ادھر تراویح ہوتی ہے، اور پیچھے بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو یار۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نمازیں چل رہی مصلی پہ، اور لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور نوجوان پیچھے بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ موت کا ڈر لگتا نہیں ہے۔ جو بندہ نوجوانی میں گناہ کرتا ہے نا، نوجوانی کے اندر اللہ اس کو موت عطا کرتے ہیں۔ ایک بات یاد کریں، IPL دیکھ رہے، کیا ملنے والا IPL دیکھ کے؟ پیسہ وہ کما رہے، شہرت وہ کما رہے، ہم مسجد میں بیٹھ کے گناہ کما رہے، اللہ کی ناراضگی نافرمانی کما رہے۔ خدا را رمضان کے مہینے کو اس طرح سے ضائع نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اعلان، بات ختم کر دیتا ہوں۔ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں اس مسجد کے اندر، الحمدللہ سحری اور افطاری کا انتظام ہوتا ہے۔ جو بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، 2 دن باقی ہیں، انتظامیہ کو سہولت ہو جائے اس کے لیے نماز کے بعد ذمہ داروں کے پاس آ کے نام لکھائے، بھائی میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اور اپنا فون نمبر دکھائے، بیٹھنا چاہتا ہوں بول کے غائب ہو گیا اور آیا نہیں، اب سحری کا انتظام کرنا ہے، افطاری کا انتظام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر سحری افطاری کا بھی انتظام ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے اعتکاف کے لیے آئے۔
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت